السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں، مجھے روز قیامت کی قسم ہے۔ اور پھر سن لو کہ بات ایسے نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے تمہارے اس ضمیر کی قسم ہے جو تمہیں بہت ملامت کرتا رہتا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک پورے کو بھی درست کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا ہی رہے، اس لیے پوچھتا پھرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یاد رکھو، جب نگاہ پتھرا جائے گی، چاند گہنا جائے گا، سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگ کر کہاں جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، صرف اور صرف تیرے رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو ایک ایک کر کے آگاہ کر دیا جائے گا ہر اس چیز کے بارے میں جو اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا۔ انسان آخرت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، چاہے وہ جتنے بہانے بھی بنا لے۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جلدی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی سے حاصل کر لیں۔ یقیناً اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھیں تو ہماری قرات کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کیا کر، پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ ہرگز حقائق ویسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور بعد میں آنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اترے ہوئے اور بدلے ہوئے ہوں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہرگز حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تمہیں اس وقت معلوم ہو جائے گی حقیقت جب تمہاری جان ہنسلیوں کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، اور کہا جا رہا ہوگا کوئی ہے دم جھاڑ کرنے والا، اور انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔
پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہوگا۔ لیکن اس انسان کو دیکھو، نہ تو یہ سچی بات کو مانتا ہے اور نہ ہی اس نے نماز ادا کی، لیکن یہ جھٹلاتا ہے اور ہماری نصیحت کی باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اے انسان، اگر تیرا یہی رویہ رہا تو تیرے لیے یہی لائق ہے کہ تجھ پر افسوس ہے، اور پھر تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، اور پھر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ منی کا ایک قطرہ تھا جسے ٹپکایا جاتا تھا، پھر یہ ایک خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی نوک پلک کو سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، نر اور مادہ۔ کیا وہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ سورہ القیامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔